اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی یوں تو ہر رات برکتوں سے بھرپور ہے، نزول رحمت سے بھرپور ہے، لیکن شب قدر جو ہے بہت عظمتوں کی حامل ہے۔ شب کا معنی رات ہوتا ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے، اور قدر کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ قدر کا ایک معنی تقدیر ہوتا ہے، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی ایک حد بندی کر دی، تقدیر اس کے بارے میں لکھ دی۔ اور قدر کا ایک معنی ہوتا ہے عظمت، رتبہ، مرتبہ، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ سرکار کی جیسے تعظیم کرنی چاہیے لوگوں نے تعظیم نہیں کی۔ اور قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی۔ سارے معنی میں سے یہ تنگی والا معنی جو ہے زیادہ بہتر ہے، جس طرح کہ من قدر علیہ رزق، سورۃ طلاق کے اندر یہ تنگی والے معنی میں استعمال ہوا۔ اسی طریقے سے سورہ فجر میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب انسان کا رزق تنگ ہوتا ہے، اللہ رزق تنگ کرتا ہے، پھر انسان کہتا ہے رب نے میری توہین کی۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا معنی تنگی زیادہ بہتر اور بیسٹ اس لیے ہے کہ فرشتوں کا نزول اتنا ہوتا ہے، شب قدر کو اتنا ہوتا ہے کہ زمین فرشتوں سے تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور وہ پھر فرشتے کہتے کیا ہیں جب مومن کو دیکھتے ہیں عبادت کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا المؤمن، ہے نا، سلام حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک فرشتے سلام کہتے رہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا المؤمن کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ مطلب قدر کے یہ معنی ہیں، اور قرآن نے اس کی عظمت خود بیان فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ 1000 مہینوں کا کتنا ٹوٹل بنتا ہے، تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتا ہے۔ اور نقطہ ذہن میں رکھیں کہ صحیح مسلم میں روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے امتیوں کی زیادہ سے زیادہ عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ مطلب اس سے اوپر اگر کسی کو مل جاتی ہے کسی کی دعا کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے، وہ ایک الگ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے۔ باقی ایک عام جو جرنل اصول ہے وہ 60 سے 70 سال کا ہے۔ سرکار کی اپنی عمر مبارک 63 سال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 63 سال، حضرت فاروق اعظم کی، غرض کے اکثر صحابہ کی جو ہے وہ یہی عمر تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف اللہ فرما رہا ہے شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور دوسری طرف سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے امتیوں کی زیادہ عمریں کتنی ہوں گی، 60 سے 70 سال کے درمیان۔ اب 1000 مہینے کا کتنا بنا، 83 سال 4 ماہ بنے، اور 60 اور 70 سال کے درمیان سرکار فرما رہے ہیں میرے امتیوں کی اتنی عمر ہوگی، 60 سال ہوگی یا 61 62 63، 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے شب قدر افضل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، جتنی عام مومن کو اللہ کی طرف سے عمر ملتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ اس کو عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے جب اللہ اس پر کرم فرما دے، شب قدر اس کو عطا فرما دے۔ 1000 مہینے کا کیوں ذکر آیا، 500 سال کا کیوں نہیں آیا، کم و بیش کا کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ بنی امیہ جو ہیں وہ منبر کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، اور بنو امیہ آپ جانتے ہیں کہ 1000 جو ہے وہ مہینہ یعنی 83 سال 4 ماہ انہوں نے حکومت کیا، اور پھر ان بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت آئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہوئے، اللہ نے کرم فرمایا۔ پہلی پریشانی کے مرحلے میں سرکار کو سورہ کوثر جو قرآن کی سب سے مختصر صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ یہی مطلب ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا، ایک مطلب یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، مطلب اس میں اللہ خیر کثیر بھیجتا ہے جس سے نیک بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور
دوسرا یہ کہ اس میں جو عبادت کی جائے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ تو سرکار پریشان، اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے کرم فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر دوسرے مرحلے میں جو ہے سرکار نے جب یہ خواب دیکھی تو شب قدر عطا فرما دی۔ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، شب قدر اگر آپ کی امتی کو مل گئی، اس نے صحیح معنوں میں اس کو پا لیا، تو پھر یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو ہے جلیل القدر جو پیغمبر ہیں حضرت ابو وراق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے 5 جو ہے وہ 100 ماہ آپ نے حکومت کی۔ اور اس طرح ذوالقرنین جو تھے، یسألونک عن ذی القرنین، قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے، انہوں نے 500 ماہ جو ہے وہ حکومت قائم کی۔ تو ظاہر بات ہے تو حضور تو سب سے بڑھ کر ہیں، تو پھر اللہ کریم نے مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شب قدر عطا فرما دی کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، شب قدر آپ کو دی جا رہی ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے، یہ جو ہے وہ کیا ہے، افضل ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی الحمدللہ شب قدر جو ہے وہ نصیب ہوئی ہے۔ اور بعض روایات اور بھی مختلف طرح کی ملتی ہیں، مختصر یہ کہ یہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جس کو یہ نصیب ہو جائے تو گویا جو عام عمر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اپنی زندگی سے زیادہ اگر کسی کو عبادت کا ثواب ملتا ہے تو یہ حضور کی امت کا خاصہ ہے، کسی اور کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ اور کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شب قدر کا علم نہیں دیا گیا؟ کچھ لوگ نعوذ باللہ حضور کے علم مبارک پر طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ تو ذہن میں رکھیں، یہ میرے پاس صحیح البخاری کی مطلب جلد ہے اور صفحہ 418 ہے، اور شرکت دار الارقم بیروت لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے، اور اس میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے۔ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ محبوب آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بخاری کی روایت ہے، امام ابن عیینہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جس آیت میں کسی چیز کے متعلق فرمایا وما ادراک، جہاں کہیں بھی فرمایا، مثلا قیامت کے متعلق الحاقۃ ما الحاقۃ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، جہاں جہاں وما ادراک کا لفظ فرمایا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دے دیا ہے جی، لہٰذا شب قدر کا علم اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا ہے۔ مزید حوالہ دیکھیں، فتح الباری 4 جلد صفحہ 700 جو ہے وہ 78 پر یہ بات موجود ہے کہ علامہ ابن حجر کہتے ہیں، شارحین نے کہا کہ صرف اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کی تعیین کا علم اٹھا لیا گیا تھا، اور دوسرے سال آپ کو پھر اس کا علم عطا کر دیا گیا۔ اور علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری کی جلد نمبر 11 صفحہ 197 پر، اور انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کے فیض الباری ان کی شرح جو کسی طالب علم نے کلاس میں لکھ کر شائع کرا دی، 30 جلد صفحہ 183 پر بھی یہ بات موجود ہے کہ اس سال علم حضور کو سے اٹھا لیا گیا اور پھر آپ کو دوبارہ علم عطا کر دیا گیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ اٹھانا بھی حکمت سے خالی نہیں تھا، کیونکہ شب قدر کی تعیین کو اللہ جو ہے وہ مخفی رکھنا چاہتا ہے، جس طرح کئی چیزوں کو اس نے حکمت کے تحت مخفی رکھا۔ مثلا اللہ کا ولی کون ہے، اس کی نشانیوں کو عام ظاہر نہیں کیا، مطلب تاکہ ہر بندے کی بندہ تعظیم کرے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہو۔ اسی طریقے سے جمعے کی ساعت میں دعا قبول ہوتی ہے، اس کو واضح نہیں کیا کہ کون سی ہے۔ موت کب آئے گی، اس کو واضح نہیں کیا تاکہ بندہ دن رات عبادت کرتا رہے۔ قیامت کو مخفی رکھا تاکہ بندہ ہر لمحہ ڈرتا رہے جی۔ تو شب قدر کو مخفی رکھا کیوں؟ اگر متعین کر دیا جاتا تو جیسے عبادت گزار عبادت کر کے اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں، اگر گناہوں کا عادی شامت اعمال کی وجہ سے کوئی گناہ کر لیتا تو پھر اس کی بھی بڑی پکڑ ہوتی۔ اللہ گناہ گاروں پر بڑا رحم کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار مولا کائنات جو ہے سرکار کے ساتھ مسجد میں آپ تشریف لائے، ایک بندہ سویا ہوا تھا، سرکار نے فرمایا علی تم اس کو اٹھاؤ، یہ وضو کرے۔ تو اٹھا لیا گیا، وہ اٹھ گیا، وضو کیا۔ بعد میں عرض کی یا رسول اللہ آپ تو نیکی کاموں میں سب سے سبقت لے جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوا کہ مجھے آپ نے حکم فرمایا؟ آپ نے فرمایا علی اگر میں اسے کہتا
اور وہ انکار کر دیتا میرے کہنے کا، وہ کافر ہو جاتا۔ اس لیے بعض علماء نے حکمت کے تحت لکھا کہ حضور نے فقط ایک مرتبہ زندگی میں اذان دی ہے، اگر حضور روزانہ اذان دیتے، حی علی الصلاۃ فرماتے، کوئی نماز کی طرف نہ آتا تو وہ کافر ہو جاتا۔ اس لیے حکمت کے تحت اللہ کریم نے مطلب ہے کہ اس کو مخفی رکھا۔ تو سرکار نے فرمایا علی اگر وہ نہ مانتا تو پھر میری نہ مانتا تو پھر اور حکم ہوتا، تمہاری اس نے مطلب تمہاری نہ مانتا تو اور حکم ہوتا۔ تو جب سرکار اتنے مہربان ہیں اپنے غلاموں پر تو پھر اللہ کریم جو ہے وہ کتنا مہربان ہے جو ہے اپنے خاص بندوں پر۔ تو اس لیے جو ہے سرکار نے حکمت کے تحت اس کو مخفی رکھا۔ کئی دفعہ علم ہوتا ہے بندہ حکمت کے تحت جو ہے وہ مخفی رکھتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ تعیین کو مخفی رکھنے کا کیا فلسفہ تھا؟ اگر آپ کو علم ہوتا اور آپ نہ بتاتے تو یہ آپ کی رحمت کے خلاف تھا، اور اگر بتا دیتے تو یہ اللہ کی حکمت کے خلاف تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ لیلۃ القدر کی تعیین کو مخفی رکھا جائے تاکہ اللہ کے بندے لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کے آخری عشرہ کی ہر تاک رات میں عبادت کرتے، جی، کیونکہ رات کو جاگنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پسند بھی ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر یہ بھی رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ شب قدر جو ہے وہ کیا عبادت کرنی ہے۔ تو یہ میرے پاس تفسیر روح البیان جلد نمبر 10 صفحہ 581 دار احیاء التراث العربی بیروت کا یہ چھپا ہوا ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ کے بعد صالحین لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر کی قیام کی نیت سے 10 دوگانہ پڑھتے تھے، 10 رکعت یعنی 2 کر کے پڑھا کرتے تھے۔ جس شخص نے ہر رات یعنی پورا سال لیلۃ القدر کی نیت سے 10 آیات تلاوت کی، وہ لیلۃ القدر کی برکات سے معروم نہیں رہے گا۔ اور امام ابو اللیث نے کہا کہ لیلۃ القدر کی کم از کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 1000 رکعتیں، اور درمیانی متوسط جو ہیں وہ 100 ہیں، اور ہر رکعت میں متوسط قرات کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی صورت پڑھے، اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد ان سورہ اخلاص پڑھے، پھر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، درود شریف پڑھ کر دوسرے دوگانہ کے لیے اٹھے۔ اس طرح جو ہے وہ جتنے نفل چاہے وہ جو ہے وہ پڑھتا جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی دوسری جلد اور صفحہ 253 پر یہ موجود ہے۔ عامر بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا دن اس کی رات کی طرح ہے اور اس کی رات اس کے دن کی طرح ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہی جو ہے یہ 8694 رقم الحدیث ہے۔ مصنف ابن شیبہ دار الکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت ابن مسیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے لیلۃ القدر سے اپنا کچھ حصہ جو ہے وہ لے لیا ہے، لہٰذا ہمیں باجماعت نماز کی جو ہے وہ عادت ڈالنی چاہیے۔ کئی ہمارے بھائی اس رات بھی جو ہے وہ نمازوں سے، مغرب عشاء کی نماز سے جو ہے وہ معروم رہتے ہیں۔ تو بہرحال شب قدر جو ہے یہ زیادہ روایات یہی ہیں کہ یہ ماہ رمضان کے اندر ہے۔ یہ میرے پاس دیکھ لیں فتاوی نوازل ہے، فقی ابو اللیث سمرقندی کا ہے، صفحہ 102 ہے۔ اس پر ایک ایسا نقطہ لکھا ہوا ہے جو ہو سکتا ہے آپ کے علم میں اس سے پہلے نہ آیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے زیادہ آپ کے علم میں باتیں ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان لیلۃ القدر فی رمضان عند ابی حنیفۃ عن ابی حنیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لیلۃ القدر فی العشر الاخیر وفی روایت عنہ انہا تدور فی السنۃ قد تکون فی رمضان وقد تکون فی غیری، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف یہ ہے کہ شب قدر جو ہے وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ پورے جو ہے وہ سال میں گھومتی رہتی ہے۔ جیسے ایک مرشد ابن عربی نے فرمایا میں نے کبھی اس کو شعبان میں پایا، کبھی میں نے اس کو ربیع الاول میں پایا، کبھی اس ماہ رمضان کی غیر طاق راتوں میں پایا، کبھی طاق میں پایا، یہ پورا سال جو ہے نا وہ گھومتی رہتی ہے۔ تو اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہاء احناف کہتے ہیں لو قال لامرأة في النصف من رمضان انت طالق ليلة القدر لا يقع الطلاق عند ابي حنيفة ما لم يمضي رمضان آخر لاحتمال انها قد مضت في النصف الاول من رمضان الذي حلف فيه ويحتمل انها قد تكون في النصف الاخير من رمضان ثانٍ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے اگر طلاق اس نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو ماہ رمضان کے نصف میں یہ کہا کہ تجھے شب قدر کو طلاق ہوگی، تو امام اعظم کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرا ماہ رمضان نہیں گزر پائے گا، کیونکہ احتمال ہے کہ شب قدر گزر چکی ہو
ماہ رمضان کے پہلے نصف میں جس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہا گیا انت طالقن، اور یہ بھی احتمال ہے کہ آخری ماہ رمضان جو اگلا ہے جو ہے اس میں ہو، تو اس وجہ سے ماہ رمضان میں بھی اس کا احتمال ہے اور غیر ماہ رمضان میں بھی اس کا احتمال ہے۔ ہمیں شب قدر اور مولا کائنات کی آخری فیصلے پر بات ختم کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا میری تو ہر رات شب قدر رات ہے، جس کے دن اور رات میں مجھ سے کوئی گناہ نہ صادر ہوا ہو۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما کر شب قدر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔